الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اور ملک پاکستان پر خصوصی کرم فرمائے اور دشمن کی میلی آنکھ سے محفوظ فرمائے، اور جو ان حملوں میں شہید ہوئے رب تعالی ان کے درجات بلند فرما کے ان کے ورثاء کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ والے، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ان کو رب تعالی نے ایسی ایسی طاقتوں سے، ایسی ایسی چیزوں سے نوازا ہوتا ہے کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضور غوث پاک تمام ولیوں کے سردار آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واعظ و نصیحت کرتے، درس بیان کا سلسلہ جاری ہوتا تو بہت سے لوگ جمع ہوتے، بہت سے لوگ آپ کا درس و بیان سننے کے لیے آتے، 70 ہزار لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا۔ اب ہر کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے دل میں باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اعتراضات کرتے ہیں، تو اس دور میں بھی تھے تو ہونے بھی چاہیے، ہوتے ہیں تو ہی ایسے سمجھ لیں کہ انسان نظر سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور ہونے بھی چاہیے کہ انہی کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں دلوں سے لوگ، اور جن کے دلوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے وہ باتیں ختم ہوتی ہیں۔ بہرحال اس وقت کے دور میں شیخ یحییٰ جو صرف نحو پڑھاتے لکھتے تھے اور بہت بڑے شیخ تھے، مفتی تھے، آپ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، اب ان کا جو شاگرد تھا وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا۔ اب اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ تمہارا پیر کیا پڑھتا ہے، کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چل کے دیکھ لیجیے کہ کیا پڑھتا ہے۔ اب وہ ان کو لے کر چلا آتا ہے، محفل میں پہنچتے ہیں تو شیخ یحییٰ اپنے سر پر چادر اوڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مفتی صاحب کو بھی درس و بیان سننے کی حاجت ہے۔ اب یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ مفتی صاحب کو، عالم صاحب کو، علامہ صاحب کو، قاری صاحب کو، امام صاحب کو، یہ جو ہوتی ہے نا اپنے دل میں بات آ جانا کہ میں اتنا بڑا عالم مفتی اور میں ادھر آ کے بات سنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، تو یہ جو ہے یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال شیخ یحییٰ یہ بہت بڑے مفتی تھے، اب منہ چھپا لیا اور درس و بیان سننے کے لیے بیٹھ گئے اور جائزہ لینے لگے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میں گفتگو سن رہا ہوں تو ویسے ہی میں یہ جان رہا ہوں کہ یہ ساری گفتگو میرے لیے ہی ہے، یہ ساری باتیں میرے لیے کی جا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹانے لگا، اپنے سر سے کپڑا ہٹانے لگا، دل میں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے
میں نے کہا کہ اب لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایک تعلق قائم ہو گیا تھا، حضور غوث پاک کی باتیں ان کے دل میں اثر کرنے لگی تھیں، تو اب جو ہے کہنے لگے کہ لوگ جو کہیں کہنے دیں۔ آپ نے وہ کپڑا ہٹا دیا اور پوری محفل میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ بیان کا اختتام ہوا۔ اب ایک طرف سے 5 آدمی کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور ہم چور تھے، لوگوں کے مال چوری کیے، آج آپ کی گفتگو نے، آج آپ کے درسوں بیان نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ محنت سے کما کر ان لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر ایک طرف سے کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے، 10 لوگ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ حضور ہم امیر تھے اور ہم نے لوگوں کی بڑی دل آزاریاں کی ہیں، لوگوں کے دل دکھائے ہیں، تو آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم جا کر لوگوں کو راضی کریں گے اور آئندہ بھی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی دل آزاریاں نہیں کریں گے۔ ایک طرف سے اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے، 10 سے 15 اور آدمی کھڑے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے حضور ہم والدین کے نافرمان تھے، والدہ کو ہم نے بہت تنگ کیا، بہت ستایا ہے اور والدہ کی بد دعائیں لی ہیں۔ حضور آج ہم آپ کی گفتگو سن کر متاثر ہوئے اور ہم نیت کرتے ہیں کہ اس وقت تک والدہ کے قدم نہیں چھوڑیں گے جب تک والدہ سے دعائیں نہ لے لیں، جب تک والدہ کو راضی نہ کر لیں۔ تو شیخ یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا منظر دیکھا، اب میں واپس چلا گیا۔ اگلے دن میں محفل میں آیا دوبارہ اور اس نیت سے آیا کہ آج بھی میں کچھ سیکھ کے آؤں گا۔ پہلے دن آئے کیا کرنے کے لیے؟ دیکھنے کے لیے کہ کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف زیادہ آتے ہیں۔ اب دوسرے دن کیا کرنے کے لیے؟ کہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ بھی نیت کر لی کہ آج جتنے لوگ محفل میں توبہ کریں گے ان کا میں جو ہوں ان کا جو ہے حساب لگاؤں گا، ان کی کاؤنٹنگ کروں گا، اور ایک دھاگا لے کر آئے۔ اس وقت جو گنتی کی جاتی تھی دھاگوں میں گرائیں باندھ کر کی جاتی تھی، تو آپ ایک دھاگا لے کر آئے کہ جو آدمی کھڑا ہوتا جائے گا توبہ کرتا جائے گا میں گرائیں باندھتا جاؤں گا۔ اب وہاں پر پہنچتے ہیں اور درسوں بیاں سنتے ہیں، چہرے پر چادر اوڑھ لی۔ اب جیسے جیسے آدمی کھڑے ہونے لگے، توبہ کرنے لگے، آپ گرائیں باندھتے چلے گئے۔ کوئی 5 کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی 10 کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی 50 کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس طرح سے لوگ کھڑے ہوتے گئے، آپ گرائیں باندھتے گئے، یہاں تک کہ 100 کی تعداد میں لوگ کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ تو آپ گرائیں باندھتے گئے یہاں تک کہ ان کو اب دشواری ہونے لگی، تنگی ہونے لگی۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادھر نظر فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ یحییٰ کیا کرتے ہو؟ میں لوگوں کے گرہیں کھول رہا ہوں اور ان کو توبہ کروا رہا ہوں، اور تم ہو کہ میں ان کی دلوں کی گرہیں کھول رہا ہوں، تم ان کی گرہیں باندھتے جا رہے ہو۔ تو شیخ یحییٰ فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگوں نے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری وجہ سے توبہ کر رہے ہیں، اپنی کرامت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اے یحییٰ یہ لوگ جو توبہ کر رہے ہیں اس میں میرا کمال نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل کا شمار نہیں کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو گنا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ تو بے بہا ہوتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کے فضل سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ والوں کا کمال ہے، آپ کے دلوں میں رب تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ یہ غرور نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ آپ ایک دھاگا لائے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے کہ لوگ کتنے توبہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں
جو درس و بیان کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ تین تین لوگ کیا گنتی کرنے کے لیے، کیا جمع کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ پیسے جمع کرنے کے لیے، کہ کتنی ویلیں آ رہی ہیں، کتنے پیسے آ رہے ہیں، وہ جمع کرنے کے لیے تین تین لوگ ہوتے ہیں۔ افسوس ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس طرح سے نوازتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر 5000 یہودیوں اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اب یہ اس دور کی بات ہے، آج ہم لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 5000 کیا ہے۔ اس وقت تعداد کتنی تھی؟ وہاں تعداد 20 سے 25,000 تھی، ان میں سے 5000 ایسے تھے جو یہودی اور عیسائی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوئے۔ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں، لاکھوں میں لوگ توبہ کرتے تھے، اور دور دراز سے لوگ آپ کا درسوں بیان سننے کے لیے آتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر سوار ہو کر آتے تھے کہ آج جا کر حضور غوث پاک کا بیان سنیں گے، درس سنیں گے اور ہمارے دلوں کی کیفیت چینج ہوگی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ایسا دور تھا، اور یہ حضور غوث پاک کی دین سے محبت اور لوگوں کی دل میں عزت، یہ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار ادھر سے بیان تیار کیا اور محفل کی تیاری کی، اتنے میں لوگ جیسے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جیسے ہی بیان کا ٹائم ہوا تو لوگوں نے آ کر عرض کی، حضور ادھر سے جنازہ تیار ہے تو اب کیا کریں گے؟ کچھ ٹائم آگے پیچھے کر لیجئے، لوگ انتظار کر لیں گے، لوگ بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا کرو کہ جنازے کو لے آؤ، جیسے ہی آپ لے کر آؤ گے میں 4 تکبیریں جنازے کی پڑھا کے میں لوگوں کو درس دوں گا، اور تم لوگ میرے بیٹے کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ دل میں محبت ہے دین پھیلانے کی، یہ دل میں محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، یہ دل میں محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے، جو کہ لوگ انتظار نہ کریں۔ اور آج کے دین پھیلانے والے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اس وقت جب لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا ہوگا، لوگ انتظار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے ٹائم پر جائیں گے۔ الٹا جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ درس دیا کہ بیٹا بھی دفنانا ہے۔ وہ لوگوں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر رہو، اور میں یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و درس نصیحت کا درس دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے محبت، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان، اور حضور غوث پاک کی یہ کرامت ہے کہ آپ جب بیٹھ کر درس و بیان دیتے تو 70,000 کا مجمع ہوتا، لاکھوں کا مجمع ہوتا، تو پہلا شخص جس طرح سے بات توجہ سے سن رہا ہوتا تھا، جس طرح سے اس کے کانوں میں آواز آتی تھی، اسی طرح سے آواز 70,000 کا جو آخری آدمی بیٹھا ہوتا تھا اس تک بھی اسی انداز میں اور اسی آواز، یعنی کہ آواز نہ کم ہوتی اور نہ ہی زیادہ، اسی طرح سے آواز اس تک بھی پہنچتی جو اینڈ میں بیٹھتا تھا۔ یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ اس طرح سے درس و بیان کرتے۔ تو دعا ہے اس وقت نہ ہی ساؤنڈ سسٹم ہوتے تھے، نہ سپیکر ہوتے تھے، نہ لائٹ ہوتی تھی، نہ کوئی اس طرح کا انتظام ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے آواز دور تک پہنچائی جائے۔ بہرحال یہ آپ کی کرامت تھی جو دوسروں تک اور اینڈ تک آواز سیم اور برابر پہنچتی تھی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے دین سے محبت کرنے اور اللہ والوں سے محبت کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک کا صدقہ رب تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔